یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے پوری امت پر، ایک خوف کا جو ماحول چل رہا ہے اور پوری امت ایک اس مایوسی کے ماحول میں جو جی رہی ہیں، میرے بھائیوں یہ حالات ویسی پیدا نہیں ہو جایا کرتے ہیں۔ جب کوئی بھی قوم اپنی دی ہوئی گائیڈ لائن، اپنے رہبر، اپنے قائد، اپنے پیغمبر، اپنے نبی، اپنی کتاب، اپنی سنت کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کے جب کوئی قوم چلنے لگتی ہے تو پھر نتیجے بھی اس کے اعتبار سے ہی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے جو تکالیف برداشت کی اور جو صبر و استقامت پر وہ جمے رہے، اور ہم حضرات صحابہ کے صبر کی، خود نبی علیہ السلام کے صبر کی، آپ کے استقامت کی، مکی زندگی کے پورے 13 سال اور مدینہ زندگی کا کے کچھ لمحات، 70 سے زائد مقامات جس میں نبی علیہ السلام کو صبر اور استقامت کی تلقین کی گئی، ہم اس کو بطور فخر کے، بطور مثال کے ضرور پیش کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ صبر و استقامت دلوں کی صفائی کے ساتھ تھا، وہ صبر اور استقامت ایمان پر جماؤ کے ساتھ تھا، وہ صبر اور استقامت نمازوں کی پابندی کے ساتھ تھا، وہ صبر اور استقامت روزوں کے اہتمام کے ساتھ تھا، وہ صبر اور استقامت اخوت و بھائی چارگی کے اعتبار سے۔ آج جس چیز کو ہم میں برا نہیں لگنا چاہیے آپ کو، اور اگر کسی کو برا لگے تو ایڈوانس میں معافی، پوری قوم کی، پوری امت کی بات کر رہا ہوں۔ جس چیز کو آج ہم نے صبر و استقامت کا نام دیا ہوا ہے، وہ صبر و استقامت نہیں، بزدلی ہے، وہ دہشت ہے، وہ ناامیدی ہے، وہ مایوسی ہے۔ اس لیے کہ ہمیں فکر ہے اپنی جان کی، ہمیں فکر ہے اپنی مال کی، ہمیں فکر ہے اپنی عزت کی، ہمیں فکر ہے اپنی آبرو کی۔ اگر نہیں فکر ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، اس کو یعنی ہم نے فضول خرچی کو سخاوت کا نام دے دیا ہے۔ ہم فضول خرچی کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے سخی ہیں، یہ کوئی سخاوت نہیں ہے۔ ہم اپنے اندر دہشت کے ماحول کے ساتھ جی رہے ہیں اور ہم اس کو صبر کا نام دے رہے ہیں۔ اگر ہم صابر ہوتے، اگر ہم صبر کرنے والے ہوتے تو یقیناً ہماری نمازیں، ہماری مسجدیں 5 نمازوں میں فل ہوتی، ہماری عبادات، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور اخلاق سے ملتے، ہماری نمازوں کے ٹھکانے نہیں۔ میں ایک عام بات کر رہا ہوں، کسی کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہماری پوری قوم، پوری امت